انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس نے چاند اور سورج جیسی بڑی بڑی مخلوق کو انسان کی خدمت میں مامور کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خلیفہ بنایا۔ اور جب رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی تو رب نے خود فرمایا تھا فرشتوں کو کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ حافظ صاحب، یہ جو روزہ ہے نا، اب یقین مانیں یہ بوجھ نہیں ہے، یہ رب کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ واہ واہ، جتنی عبادتیں ہیں نا، لیکن ہم نے اس وقت ٹاپک روزے پر رہنا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کھانا پینا چھوڑ دینا اور یہ کیا معاملہ ہے، یا کوئی زبردستی والا معاملہ ہو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کھانے اور پینے سے پاک ہے، بے ٹھیک ہے؟ تو یہ صفت کا مظہر جب حضرت انسان بنتا ہے تو خدا کے قریب ہوتا ہے، واہ، اور کھانا پینا یہ ہمارے نفس کے تقاضے ہیں جو ضروری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ 1 مہینے کا وقت مقرر میں انسان کو اس لیے روکا جاتا ہے تاکہ اس کی روحانیت میں ترقی ہو، اور روحانیت میں ترقی ہوگی تو وہ اپنے خالق کے قریب ہو جائے گا اور اسے اپنے خالق کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ صوم کا مطلب کیا ہے، فرمایا صوم کا مطلب الامساک عما تنازع الیہ النفس، یعنی نفس جن چیزوں کی طرف کشش محسوس کرتا ہے نا، اس سے رک جائے، اس سے رک جائے۔ اور دیکھیں حافظ صاحب، فائدہ ہمارا ہی ہے، اس لیے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا ہوا۔ تو یہ تو تمام علماء، محققین، صوفیاء، عارفین جو اس منزل پر رواں ہیں نا، سب نے یہ بات کی کہ جب آپ کا پیٹ بھوکا ہوگا، جب معدہ خالی ہوگا، نفس کنٹرول میں ہوگا، نفس تابع ہوگا، روحانیت غالب ہوگی، اور روحانیت غالب ہوگی تو معرفت کے دروازے کھلیں گے اور رب کے قرب کے منزلیں طے ہوں گی۔ یہ ہے یہ سفر، واہ تو واہ اب واہ۔ میں آپس میں ہم بیٹھے ہیں، تو کیا ہمیں اپنے رب کو قرب نہیں چاہیے؟ کیا ہم ان ظاہری رنگینیوں کے اندر ہی گھومتے رہیں گے؟ تو دیکھیں مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کھانے پینے سے اور عمل زوجیہ سے بچے، آپ کا روزہ بھی پورا ہو گیا۔ تو یہ ظاہری حکم یہی ہے، لیکن روحانیت اللہ ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی طرف ہمیں بلانے کے لیے راستے عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہے نا، وہ تو پورا سال اسی راستے پر گامزن ہے، واہ، وہ قرب کی منازل کے لیے پورا سال اسی راستے کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جو کمزور لوگ ہیں نا، جو 11 مہینے اپنے معاملات میں لگے ہیں، تو رب وہ روحانیت کا مزہ جو اس نے اپنے پیاروں کو دیا نا، وہ ہمیں چکھانا چاہتا ہے، تو اس نے ہمیں دن میں روزے کا حکم دیا۔ اب جس کو یہ مزہ لگ جائے وہ ماہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی اس مزے کو چھوڑ نہیں سکتا، جس کو اگر سمجھ آ جائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا